بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہدایت نہ ملنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، جیسے کہ آپ کے علم میں بھی یہ ہوگا کہ انہیں جتنا بھی سمجھایا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ تو قرآن شریف اس بارے میں کیا فرماتا ہے، آج ہم پڑھتے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت اسکرین پر سورۃ الانعام آیت نمبر 25 کھلی ہوئی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے، جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں، کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں۔ یعنی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ نہ سمجھ سکیں، جو کافر لوگ ہیں وہ اس پیغام کو نہ سمجھ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے کہ سن نہ سکیں۔ یعنی اگرچہ کہ وہ سنتے بھی ہیں، کان لگاتے ہیں سننے کے لیے، لیکن دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ سنتے ہیں، یعنی کہ تبلیغ کو سنتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر وہ تمام نشانیوں کو دیکھ لیں، نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کائنات میں، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، انسان، جانور، مزے مزے کے کھانے، سبزیاں، فروٹ، گوشت، دالیں، چاول، اور کائنات میں ہر چیز، بہت ساری چیزوں سے انسان جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اگر یہ تمام نشانیوں کو دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس وقت کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے، یہ تبلیغ اسلام جو ہے، یہ اسلام کی باتیں جو ہیں، یہ نصیحتیں جو ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو وہ یہ کہتے ہیں۔ ایسا ہی سورۃ مطففین آیت نمبر 13 میں فرمایا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کافر کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قال اساطیر الاولین، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر، ان کے اعمال کے نتیجے میں زنگ چڑھ گیا ہے۔ ان کے جو بد اعمال ہیں، انہوں نے جو برائیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، تو جس کی وجہ سے ان پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت میں کیا فرمایا کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اسے آیتیں پڑھ کر سنائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کی اطاعت کرو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پکے مومن مسلمان بن جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو چلتا آ رہا ہے کہانی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اب جیسے کہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی سورۃ انعام آیت نمبر 25، اس میں فرمایا کہ جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ ان کے دلوں پر پردے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ان کے دلوں پہ تاکہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ تو سنتے تو ہیں وہ، لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے۔
اب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا دل پر، وداؤٹ اینی ریزن نہیں ڈالا، بلکہ جیسا کہ ہم نے ابھی اگلی آیت میں پڑھا سورہ مطففین آیت نمبر 13 میں، کہ ان اعمال بد کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دلوں پر جو پردہ ہے، جیسے کہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا، تو وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان کے اعمال برے ہیں، گناہ والے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہدایت نہیں لے سکتے، سمجھ سکتے، ہدایت پر نہیں آ سکتے، ان کا دل قبول ہی نہیں کر سکتا۔ تو ان کے بد اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہدایت قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پہ فرمایا ہے کہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے کہ 10 لوگوں میں سے 5 لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے، 5 کو نہ دے، اور اس میں مرضی اللہ کی ہو اور انسان کا اپنا کچھ اختیار ہی نہ ہو، تو پھر اور جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ان کو پھر جہنم میں ڈال دے، تو پھر جو ناانصافی ہو گئی نا، کہ اللہ ہی ہدایت 5 لوگوں کو دینے والا ہے، 5 لوگوں کو اللہ ہی ہدایت نہیں دینے والا، ان کے دلوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، تو پھر یہ دنیا میں امتحان کیسے ہوا؟ تو دراصل ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت کسی کو نہیں دیتا یا کسی کو دیتا ہے تو اس میں بندے کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو وہ عمل دخل کیسے ہوتا ہے؟ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ ہدایت دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے۔ قانون کیا بنایا ہوا ہے؟ وہ اس آیت میں جو سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے، جاہدو جد و جہد، کوشش، محنت کہاں کرتے ہیں؟ فینا ہمارے راستے میں، ہم میں، ہماری جستجو کرتے ہیں، ہماری تلاش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، تو ہم یقیناً انہیں اپنی راہ دکھا دیتے ہیں، راہیں دکھا دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ہدایت دینے کا جو، ملنے کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد اختیار کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو کوشش کیا ہے؟ کوشش پھر تھوڑا وسیع مضمون ہے، کوشش میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو کوشش ہوگی تو اللہ ہدایت دے گا، کوشش نہیں ہوگی تو اللہ ہدایت نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ گھر بیٹھے بغیر کسی وجہ کے، نہ آپ ہدایت چاہتے ہو، نہ آپ کو شوق ہے ہدایت کا، اسلام کا، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ اللہ کی جستجو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا دار ہو آپ، اور آپ سمجھ رہے ہو آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ ہدایت پر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت پر آنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود جد و جہد کرے اللہ کے راستے میں۔ جیسے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ مثال بیان کیا کرتا ہوں کہ ہدایت جو رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا میں ہوں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے رزق دینے کا جو طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں تو یہ نہیں ہے کہ انسان محنت نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، اور بغیر محنت اور کوشش کے دال روٹی چاول جو ہے اس کے گھر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، پیسے اسے بغیر محنت کے مل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، جاب نوکری کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، وہ نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی دوسرا کرتا ہے، اس کے والدین کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے، بغیر تدبیر کے، بغیر سبب کے اس کے پاس رزق نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رزق تو میں دیتا ہوں، تو میں کھلاتا پلاتا میں ہوں، لیکن پروسیجر کیا ہے کہ محنت انسان نے خود کرنی ہے۔ تو اسی طرح ہدایت نہیں مل سکتی، آپ بے شک مانگو یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، مگر جب آپ خود عمل نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے، جد و جہد نہیں کرو گے، آپ کو یا اللہ مجھے رزق دے دے، رزق دے دے، نوکری دے دے، آپ کو نہیں مل سکتا جب تک آپ خود کوشش نہیں کرو گے، محنت مزدوری نہیں کرو گے، پڑھو گے لکھو گے نہیں، تعلیم حاصل نہیں کرو گے، آپ کو اچھی نوکری نہیں مل سکتی، آپ محنت مزدوری نہیں کرو گے، آپ پیسے نہیں کما سکتے۔ آپ بے شک مانگتے رہو ہاتھ اٹھا کے، نمازیں 5 وقت نماز مانگتے رہو کہ
کہ بھئی مجھے یا اللہ رزق دے دے، رزق دے دے، رزق دے دے، نہیں مل سکتا آپ کو رزق. دعائیں کوئی بھی قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس میں تدبیر اختیار نہ کی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، عقل، شعور، طاقت اسی لیے دی ہے کہ خود کوشش محنت کرنی ہے. جو چیز بھی دنیا میں آپ نے حاصل کرنی ہے اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. اسی طرح جب آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے. بغیر مجاہدے کے نہیں حاصل ہو سکتا. آپ بے شک آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ آپ کے والدین کا مذہب اسلام ہے، سچا مذہب ہے نا اسلام، سچے مذہب پر آپ پیدا ہو گئے ہو، ٹھیک ہے. تو اب آپ سمجھو کہ بھئی میں ہدایت پر ہوں، تو آپ ہدایت پر نہیں ہو، تب بھی نہیں ہو. ہدایت پانے کے لیے پھر بھی بندے نے جستجو کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو جستجو کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے بارے میں قرآن شریف میں بہت ساری آیات ہیں. ہدایت یہ ہے کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، تقوی دل میں رکھتا ہے، گناہوں سے بدیوں سے باز رہتا ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نیک اعمال اختیار کرتا ہے، وہ ہوتا ہے ہدایت پر. اصل ہدایت یافتہ وہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی فرقے میں ہو، کسی فرقے میں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز کیا ہے کہ اس کا جو عمل ہے، عقائد ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے. وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، برائیوں سے بچنے والا ہو، اور احکامات شریعت پر عمل کرنے والا ہو. تو یہ ہدایت ہے، نیک بندہ ہو. تو اب یہ ہے کہ یہ ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ انسان ان آیات میں کیا بات بیان فرمائی ہے کہ وہ نشانیاں، وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں وہ نہیں سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گناہوں والا، بدیوں والا، برائیوں والا، گناہوں والا. تو وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر اس کا زنگ دل پر لگ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. اس لیے ہدایت کو پانے کے لیے کرنا کیا ہے کہ عمل ٹھیک کرنا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب جو مجاہدہ ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری راستے میں مجاہدہ کرتا ہے میں اسے ہدایت دیتا ہوں. تو مجاہدہ جو ہے وہ کیا ہے، مجاہدہ میں کیا چیزیں شامل ہیں، اس پر ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں. مجاہدے میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا چیز ہے، وہ ہے کہ انسان اپنا دین کا علم زیادہ کرے. کیونکہ جب دین کا پتہ ہوگا نا تبھی اس پر عمل ہوگا. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو عمل کیا کرنا ہے پھر؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، تو آپ نماز کیسے پڑھو گے؟ تو دین کو سمجھنا ہے، اس کا علم زیادہ کرنا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، قرآن خود پڑھنا ہے، ترجمے سے پڑھنا ہے، تفسیر میسر ہے تفسیر بھی پڑھو، سوشل میڈیا پر علماء کرام کے درس قرآن کو سنو، علماء دین کو سنو، سمجھو قرآن کو، سمجھو قرآن کے درس کو سنو، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اپنا دین کا علم بڑھاؤ. اور یہ ڈیلی بیسس پر ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ خاص دنوں میں بس آپ نے کر دینا پھر باقی چھوڑ دینا ہے. یہ روزانہ کی بنیادوں پر ہے. جیسے نماز فرض ہے 5 وقت روزانہ پڑھنی ہے، اسی دین کا علم بھی روزانہ سیکھنا ہے. اسی لیے فرمائے قرآن پڑھو، قرآن روزانہ پڑھنا ہوتا ہے. روزانہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عربی میں بس پڑھ لو، ثواب حاصل ہو گیا جی، بس ختم، کہانی ختم. یہ مقصد نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. تو سمجھو گے تب جب آپ اس کو اپنی زبان میں اردو میں پڑھو گے، اس کو سمجھو گے لکھا ہوا کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیا حکم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. علماء دین کو سنو گے، ٹھیک ہے نا. دیکھو قرآن کو آپ نے جو ہے نا وہ اساتذہ سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اور اساتذہ آج کل سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے موجود ہیں، علماء دین ہیں، بہت سارے علماء صالحین سوشل میڈیا پر موجود ہیں. آپ ان کے لیکچرز، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کے قرآن کے درس سنیں، ان کی ویڈیوز سنا کریں، بجائے یہ کہ اپنا وقت سوشل میڈیا پر ادھر ادھر ٹک ٹاک فلاں فضول بکواس دیکھتے رہیں. آپ ان چیزوں پر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ڈیلی بیسس پر لگائیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اپنا علم زیادہ کرنا ہے. پھر اعمال صالحہ پر آنا ہے، نیک اعمال اختیار کرنے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ پھر آپ نے جو ہے نا نماز کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نماز انسان پڑھے ہی نہ اور سمجھے کہ میں ہدایت مجھے مل جائے گی، ہدایت نہیں مل سکتی. تو پہلی چیز ہے نماز، علم دین زیادہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، احکامات شریعت جتنے بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جہاں جہاں ہے. پھر دوسری سب سے بڑی چیز ہے صحبت صالحین. اگر برے دوست ہیں، قرآن شریف میں بہت ساری آیات ایسی موجود ہیں کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو برے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں آ گئے، جن نے برے لوگوں سے دوستی کی اور وہ برے لوگوں نے ان کو برے کاموں پہ عادی کرا دیا، تو جس کی وجہ سے وہ اب جہنم میں موجود ہیں. تو جو برے دوست ہیں ان سے آپ نے قطع تعلق کی کرنی ہے، چاہے وہ آپ کے جیسے مرضی دوست ہوں، بچپن کے دوست ہوں، بڑے گہرے دوست ہوں، جتنی مرضی آپ کو محبت ہو. قرآن کے مطابق محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے. کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. دوست آپ کا وہی ہے کہ جو اللہ سے مخلص ہے وہ آپ کا دوست ہے، جو اللہ سے مخلص نہیں ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. قرآن میں آیت ہے کہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کافر ہوں، کفر کا ارتکاب کرنے والے ہوں، یعنی کہ برے ہوں، بد عمل ہوں، ان کو دوست نہیں بنانا. ہاں باقی دنیاوی معاملات میں لین دین کے معاملات میں بات چیت تو ہوتی رہتی ہے، وہ تو کافروں سے بھی ہوتی ہے، مشرکوں سے بھی ہوتی ہے، یہود و نصارہ سے بھی ہوتی ہے، لین دین ہوتا رہتا ہے، بات چیت ٹھیک ہے نا، وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن جو گہری دوستی ہوتی ہے، جو گہری دوستی ہوتی ہے وہ آپ نے برے دوستوں سے نہیں کرنی، برے لوگوں سے نہیں کرنی دوستی. اچھے دوست بنانے ہیں، ٹھیک ہے، نیک لوگ بنانے ہیں، نیک لوگوں کو دوست بنانے ہیں، جو نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، برائیوں سے بچنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو آپ نے دوست بنانا ہے. تو شادی کرنی ہے تو شادی بھی آپ نے نیک بیوی سے کرنی ہے. بری بیوی سے کرو گے تو آپ پھر نیک نہیں رہ سکتے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان نیک بن ہی نہیں سکتا برے انسان کی موجودگی میں. تو صحبت صالحین پر کام کرنا ہے کہ سارے دیکھنے کے جتنے دوست ہیں وہ سب نیک ہیں، پرہیزگار ہیں. علم دین زیادہ کرنا ہے، علم دین زیادہ کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. بد نظری سے اجتناب کرنا ہے. بد نظری کی بات میں کیوں کر رہا ہوں خاص طور سے، اس لیے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو بد نظری بہت آسان ہو گئی ہے. موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے کوئی بھی فحش گندی چیز آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. فضول بے حیا پروگرامز ٹک ٹاک پر ویڈیوز شارٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں، ننگے پرنگے لوگ آتے رہتے ہیں، بے حیا لوگ آتے رہتے ہیں. تو آپ اگر دیکھنا شروع کرو گے تو آپ کی نظروں کے سامنے ضرور وہ آئیں گے. اس چیز سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. برے لوگوں کو نہیں دیکھنا، بد نظری نہیں کرنی، ٹھیک ہے، فحاشی نہیں دیکھنی. اور اس سے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. ضرورت کیا ہے، گناہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو آپ نے بری چیزیں نہیں دیکھنی. ہر کام جو دنیا میں کرنا ہے وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آپ نے دولت کمانی ہے، پیسہ کمانا ہے، نوکری جاب کرنی ہے، تو اس میں بھی دیکھنا کہ اللہ کی رضا ہے کہ نہیں. اللہ کی رضا ہے. اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو، کلو بشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اپنے آپ کو زندہ رکھو، مرنا تو نہیں ہے، خودکشی تو نہیں کرنی، بھوکا تو نہیں مرنا نا انسان نے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ نے کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے نبیوں نے بھی کمایا ہے، تجارت کی ہے، کھایا پیا ہے، تو آپ نے بھی کھانا پینا ہے. تو یہ کیا، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے کام کرو گے تو یہ عبادت ہے، اس کا ثواب ملے گا. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو جہنم میں جانے کے اسباب یہی ہیں کہ انسان بے نمازی ہوتا ہے. قرآن میں آیت بھی ہے کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ جہنم میں کیسے آ گئے. وہ کہیں گے جی ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھنے والوں میں نہیں تھے. اب نماز تو برائی سے روکتی ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو آپ برائی سے بھی نہیں روک سکتے. تو نمازیں پڑھنا ہے. پھر فحاشی پھیلانا یا فحاشی میں ملوث ہونا، یہ چیز بھی جہنم میں لے جائے گی انسان کو. تو فحاشی سے بچ کے رہنا ہے، برے دوستوں سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ برے دوست بھی انسان کو جہنم میں لے جائیں گے. قرآن کے مطابق، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے برے دو لوگوں سے دوستی کی تو بعض ایسے لوگ تھے جو پھر جہنم میں گئے تھے، صرف اس لیے کہ برے دوست تھے. تو بری صحبت میں رہ کے ان کی عادتیں بھی بری ہو گئیں. اللہ میں ایک بندے کا مثال کے طور پر ایک دوست ہے، وہ شرابی ہے، تو اس کے رہتے رہتے وہ دوسرا بھی شرابی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، ٹھیک ہے. یا کوئی دوست اس کا بدکار ہے تو دوسرا جو اس کے ساتھ دوست ہے وہ بھی بدکار بن جاتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ ہوتا ہے کہ دوستی کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. برے لوگوں سے کٹ آف کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے جتنے بھی قریبی کیوں نہ ہو. کیونکہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ نے مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو، بدعملوں کو، برے لوگوں کو دوست نہیں بنانا. جو ایسا کرے گا تو بس وہ پھر اللہ تعالیٰ سے مخلص نہیں ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ رسول، یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ رسول کی اطاعت میں شامل ہیں. یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے
اللہ رسول کے طاعت میں شامل ہیں یہ چیزیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو انسان جو ہے وہ پھر جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر انسان کو گناہوں کی عادت ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ شراب پینے کی عادت ہے، تو کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے اس کے دوست ہوگا نا شرابی. تو انسان نے اب پہلے اسٹیپ تو یہ کہ پہلے دوست کو بھی چھوڑنا ہے جو شرابی ہے، اور خود شراب بھی چھوڑنی ہے. یہ چیز کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شراب پیتا رہے اور ادھر کہ بھائی میں اب نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو وہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، اسے ہدایت مل ہی نہیں سکتی. ہدایت کیا ہے؟ برے اعمال کو چھوڑنا ہدایت ہے. یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جی میرا فرقہ سچا، تیرا جہنمی، تو تم لوگ 72 فرقے، تو ہم ناجی فرقہ. یہ سب باتیں فضول ہیں. فرقہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ جو مرضی سمجھتے رہو، اپنے آپ کو سچا سمجھتے رہو، اور سچا سمجھنے سے، کہنے سے نہیں ہو جائے گا بندہ سچا. یہود و نصارہ ہیں قرآن میں، ان کا بھی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو جنتی ہیں. یہود و نصارہ کا قول قرآن میں، وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. تو یہ خالی اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی جنتی نہیں ہو جاتا. یا بعض لوگ جس فرقے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے بڑے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ حالانکہ بعض دفعہ وہ فرقے باطل ہوتے ہیں، جیسے مرزائیت، قادیانیت کی اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں. یہ ان میں پیدا ہونے والے لوگ، ان کو کیا پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ ہم تو سچے ہیں، ہم تو ناجی لوگ ہیں. عمل کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل بد عمل لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو بس یہ چیز ان کے ذہن و دماغوں میں بٹھائی ہوتی ہے کہ ہم سچے ہیں. ایسے ہی بہت سارے باطل مذاہب ہیں، انہوں نے یہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں کہ جی بس ہم سچے ہیں، جی ہم سچے ہیں. تو سچا سمجھنے سے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو چیزیں ہیں، اعمال ہیں، اعمال صالحہ، قرآن کے مطابق اعمال صالح اختیار کرنے ہیں، تبھی انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، چاہے آپ جس مرضی مسلک سے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.